اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقط باتیں اندھیروں کی محض قصے اجالوں کے، فقط باتیں اندھیروں کی محض قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم آئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانش ارشد۔ پروگرام نئی سوچ کے نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر تمام احباب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس علاقے کے حوالے سے اور جو لوگ ہمارے اس علاقے میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے صحافت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور دیگر موضوعات کے حوالے سے بھی انٹرویوز کیے۔ تو انشاءاللہ ایک بار پھر موضوع صحافت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر کے صدر محترم ظفیر بابا صاحب۔ انشاءاللہ آج ہم ان سے صحافت کے بارے گفتگو کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور چکسواری آپ آئے تو اس پہ بھی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر ہم پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو اس کی اہمیت کافی کم ہوتی جا رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے پرنٹ میڈیا اپنا وجود برقرار رکھ پائے گا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ کا پروگرام نئی سوچ، جب تک سوسائٹی کے اندر نئی سوچیں پروان نہیں چڑھیں گی تو کسی بھی صورت مثبت معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا۔ جہاں تک بات آپ نے کی پرنٹ میڈیا کی اہمیت کم ہونے کی، اور آپ نے ساتھ ہی یہ سوال کیا کہ یہ ختم ہو جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے آنے سے پرنٹ میڈیا کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سرکولیشن، تعداد میں کمی آئی ہے، اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ اور خطہ آزاد کشمیر کے صحافی میرے سمیت جب تحقیق پہ کام کریں گے، وہ اپنی تحقیقاتی سٹوریز جب اخبارات میں شائع کریں گے تو پھر پرنٹ میڈیا کی اہمیت برقرار رہے گی۔ آج بھی جو قاری ہے وہ سوشل میڈیا سے زیادہ اہمیت اور زیادہ وقت اور زیادہ مؤثر خبر اخبار کی خبر کو ہی جانتا ہے۔ وہ اسے سمجھتا ہے کہ یہ جو خبر اخبار میں شائع ہوئی ہے یہ بالکل حقائق پہ مبنی خبر ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر آپ کو غیر ذمہ دارانہ رویہ، غیر ذمہ دارانہ لوگوں کی باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جبکہ پرنٹ میڈیا کا ایک آج بھی مکمل طریقہ کار ہے، رپورٹر سے لے کر ایڈیٹر تک جو ایک خبر ہوتی ہے وہ 5-10 ہاتھوں سے ہو کے گزرتی ہے۔ تو اس لیے پرنٹ میڈیا کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی پرنٹ میڈیا ختم ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر کے صحافیوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، اور حکومت کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کام کر رہی ہے؟ آزاد کشمیر کے صحافیوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ کنٹرول لائن پر بسنے والے صحافیوں کے مسائل بالکل مختلف ہیں، جو دیہاتوں میں بستے ہیں ان کے مسائل مختلف ہیں، صحیح۔ شہر کے اندر جو صحافی اپنا کام کر رہے ہیں ان کے مسائل بالکل ہی الگ ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو آزاد کشمیر کے صحافیوں کا مسئلہ ہے وہ ہے تنخواہوں کی عدم ادائیگی، کہ آزاد کشمیر کے اندر بدقسمتی کے ساتھ صحافیوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ سی او جی آزاد کشمیر نے اپنے پچھلے دور میں ہم نے ایک نوٹیفیکیشن کروایا تھا حکومت سے، محکمہ اطلاعات سے، کہ جو سرکاری اشتہارات ہیں یہ صحافیوں کے تنخواہوں کے ساتھ مشروط کیے جائیں۔ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ایک ہماری جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایک کینس کے ذمہ داران، اخباری مالکان، پی آئی ڈی کے ذمہ داران اور سی او جے کے جو ذمہ داران تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ ایک میکنزم کے تحت آزاد کشمیر کے صحافیوں کو تنخواہیں ہر صورت میں دی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ عزیز ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 2-4 ماہ میں اسے کسی فائنل مرحلے میں پہنچائیں، تاکہ آزاد کشمیر کے صحافیوں کو بھی تنخواہیں مل سکیں۔ جب انہیں تنخواہیں ملیں گی تو صحافت باوقار ہوگی، صحافی باوقار ہوگا، پھر سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں انہیں صحافی
بہتر طریقے سے اجاگر کر سکے گا۔ صحافیوں کے اس کے علاوہ مسائل ہیں، پریس کلبز کی عمارتوں کے مسائل تھے۔ پچھلے دور میں ہم نے کشمیر کے 8 اضلاع کے اندر پریس کلبز کی عمارتیں شروع ہو چکی ہیں، 4-5 میں تو بنی ہوئی تھیں، ممبر کی مکمل ہو گئی ہے۔ نیلم، سدنوتی اور ہٹیاں بالا کی پریس کلب کی عمارتوں کے لیے پیسے فائنل فنڈ جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ باغ اور حویلی کے لیے جگہ کا ایشو تھا، وہ بھی فائنل مراحل میں ہے۔ اوسی سوسائٹی کے ایشو تھے، صحافیوں کو رہائشی ضروریات کے مسائل تھے۔ کوٹلی میں 100 کنال رقبہ ہو گیا ہے، ظفر آباد کے اندر بھی ہو گیا ہے، بیبر کے اندر فائنل مراحل میں ہے، میرپور کے اندر 200 کنال رقبہ پہلے سے کشمیر پریس کلب میرپور کے ذمہ داران نے حاصل کر رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو جو فی الوقت آزاد کشمیر کے اندر ہمیں جو فیس کرنا پڑتے ہیں پریس کلبز کو اور صحافتی تنظیموں کو، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال۔ تو صحافی کو جو شخص صحافت کر رہا ہے اسے سوشل میڈیا کا استعمال بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ اس کی کسی بات سے، اس کے کسی لفظ سے شعبہ صحافت کی یا صحافیوں کی تحقیر نہ ہو۔ وہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس کے الفاظ کو پڑھیں، اس کی زبان سے لکھے ہوئے الفاظ سنیں، تو وہ یہ سمجھیں یہ بندہ سوسائٹی سے مختلف ہے، اس کی سوچ و فکر مختلف ہے، یہ شعبہ صحافت سے منسلک ہے، تو وہ اسے خیر مقدم کریں اور اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ اس لیے آزاد کشمیر بھر کے صحافیوں کو سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آئے روز صحافیوں کی تعداد میں بے جا اضافہ ہو رہا ہے، کیا یہ اضافہ صحافت کے وقار کو مجروح کر رہا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ جب تک اس خطہ کے صحافیوں کو آپ تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہوگی تو یہ جو خدای خدمتگار صحافی ہیں، میں انہیں صحافی نہیں کہتا، نظریہ ضرورت کے تحت جو مختلف سیاستدانوں نے، جو مختلف کاروباری شخصیات نے اور پھر مختلف گروپس نے اپنے اپنی شیلٹر کے لیے شعبہ صحافت میں نئے نئے لوگوں کو، نووارد لوگوں کو لا رہے ہیں، اس سے ہمیں شدید مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن جب ایک ادارہ تنخواہ دے گا کسی بھی صحافی کو، تو پھر وہ ادارہ یہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کا جو نمائندہ ہے، اس کا جو بیورو چیف ہے، وہ ایک ذمہ دار اور باوقار شخص ہو سوسائٹی کا۔ اس لیے آزاد کشمیر سی یو جے کی ایک ہی کوشش ہے کہ خطہ کے صحافیوں کو تنخواہیں دی جائیں، جس سے یہ لوگ چھانٹی ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے اس شعبہ کے ساتھ رہنا ہے، جن لوگوں نے شعبہ صحافت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، وہی اس شعبے میں رہیں گے۔ یہ جو چھاتا بردار صحافی ہیں، جو نام استعمال کرتے ہیں شعبہ صحافت کو، یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اور اس کے حوالے سے ہی ہمیں یہ ہم نے کووڈ کی پہلے لہر میں حکومت سے 1 کروڑ روپیہ لیا آزاد کشمیر بھر کے صحافیوں کے لیے، لیکن وہاں بھی ہمیں صحافیوں کی تعداد جو اتنی زیادہ تعداد ہے، 2300 صحافیوں کی فہرستیں پی آئی ڈی کو فراہم کی گئیں۔ 10 اضلاع ہے ہمارے، 45 لاکھ آبادی ہے، تو یہاں 2300 صحافی کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہی مسئلہ ہے، یہاں پسند و ناپسند برتی جاتی ہے، یہاں کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار مقرر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دور میں پریس فاؤنڈیشن کے اندر ابھی تعلیم ہو گئی ہے بی اے، اس کے ساتھ تحریر امتحان ہے، ٹیسٹ انٹرویو رکھا ہے، تاکہ باوقار لوگ ہی، پڑھے لکھے لوگ ہی، نوجوان اس شعبہ کے ساتھ منسلک ہوں، وہ ملک و قوم کی بہتر طور پر خدمت کر سکیں۔ صحافیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے جو مشکلات ہیں، ان میں سے ایک تربیتی ورکشاپس کا نہ ہونا ہے، تو کیا اس کے لیے حکومت کو اقدامات کر رہی ہے؟ تربیتی ورکشاپس جو مظفر آباد کے اندر، میرپور کے اندر ہوتی رہتی ہیں، اور حکومت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کلبز کی اور اس سے بڑھ کر صحافتی تنظیموں کی ذمہ داری ہے، آزاد کشمیر سی یو جے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ عزیز آزاد کشمیر بھر کے ہر تحصیل کے اندر تربیتی ورکشاپس کا ضرور انعقاد کروائیں گے، تاکہ صحافیوں کی جو استعداد کار ہے وہ بڑھ سکے، اور جو موجودہ حالات کے تناظر میں کام کرنے کے
انہیں سکل فراہم کر سکیں. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر بار کے صحافیوں کو کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد انتہائی ناگزیر ہے اور آزاد کشمیر سی یو جے تحصیل سطح پہ اسے ہر صورت ممکن بنائے گی. صحیح ہے. آزاد کشمیر میں صحافیوں کی جو تقسیم ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ آگے آپ نے ذکر بھی کیا یہ کس کے اشارے پہ ہو رہی ہے اور اس سے فائدہ کون لوگ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھو، جب کوئی بھی دو گروپس ہیں کسی بھی تنظیم کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر، صحیح. حکومتوں کے اندر، یہ کھینچا تانی لگی رہتی ہے. صحیح. یہ پسند و ناپسند کا عمل ہوتا ہے، اناؤں کا ایشو ہوتا ہے، اپنے اپنے مفادات کا مسائل ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں مل جل کے چیزوں کو آگے بڑھاتی ہیں، پھر جا کے لوگ تقسیم ہوتے ہیں. صحیح. تو تقسیم صافی جب ہوتے ہیں تو ان کی آواز جو ایک توانا اور بھرپور آواز ہے صحیح. وہ کم بڑھ جاتی ہے. اس کے اندر بعض دفعہ حکومتیں بھی شامل ہوتی ہیں، بعض دفعہ لوکل مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ سیاستدانوں کے مسائل ہوتے ہیں اور بسا اوقات صحافیوں کے ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے مختلف وجوہات ہیں جس کے باعث صحافی تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، صحیح. جو کسی بھی صورت نہیں ہونے چاہیے. جب تک صحافی متحد و منظم نہیں ہوں گے ہم کوئی بھی اپنا مقصد، کوئی بھی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. کیا آپ صحافیوں کی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جو کاوش ہے یا ان کی جو کارکردگی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں آزاد کشمیر میں بالخصوص؟ کشمیر جسے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے، بلا شک و شبہ آزاد کشمیر بار کے صحافیوں نے، ریاست بھر کے صحافیوں نے ہی تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے. تمام شعبۂ زندگی دیکھ لیں، لیکن روز اول سے آج تک خطہ کے صحافیوں نے کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کو کبھی فراموش نہیں کیا. ابھی 5 اگست 2019 کو جب ظالم قابض جابر بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کی تو آزاد کشمیر سی یو جے نے 24 اگست کو چکوٹھی کی طرف لانگ مارچ کیا. بھارت کے اس ظالمانہ اقدام کے خلاف دنیا بھر کو یہ باور کروایا کہ یہ ظلم ہے، یہ کشمیریوں کی نسل کشی ہے، یہ کشمیریوں کا جغرافیہ بدلنے کی سازش ہے. صحیح. تو اس کے بعد بے شمار تنظیموں نے، بے شمار لوگوں نے چکوٹھی کی طرف مارچ کیے. تو یہ سہرا بھی الحمدللہ آزاد کشمیر کے صحافیوں کے ساتھ گیا ہے کہ اس مشکل ترین وقت میں بھی صحافیوں نے ہی کلمہ حق بلند کیا. تو اس لیے جو تحریک آزادی کشمیر ہے بلا شک و شبہ اس کو آزاد کشمیر کے صحافیوں نے، بیس کیمپ کے صحافیوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ سر. آخر پہ جو ہمارے صحافی برادر ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آزاد کشمیر کے صحافیوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے، صحیح. جب ایک عام آدمی میں، جب ایک سول سوسائٹی کے فرد میں اور صحافی میں فرق نہیں ہوگا، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس نے کے لکھنے پڑھنے میں، اس کے قول و فعل میں، اس کے کردار میں، اس وقت تک آزاد کشمیر کے اندر صحافت اور صحافی دونوں کسی بھی صورت باوقار نہیں ہوں گے. اس لیے خطہ بھر کے صحافیوں کو میرے سمیت پوری ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. آج بدقسمتی کے ساتھ خطہ کے اندر تلقات عام ہو رہا ہے، صحافت کو ہم نے ترک دیا ہے. خطہ بھر کے صحافی تحقیقاتی صحافت کو فروغ دیں تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ سر. ماشاء اللہ آپ تھے ہمارے ساتھ ظفیر بابا جو کہ صحافت کے حوالے سے، صحافت کو درپیش مسائل کے حوالے سے اور جو صحافیوں کی کارکردگی اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ سر ایک بار پھر آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ناظرین اس طرح کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.